الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا یأتی علیکم زمان الا والذی بعدہ شر منہ، کہ کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ بدتر ہوگا. تو اسی زمانے کی مصداق ہر زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ فتنوں والا ہوتا ہے. مسلمانوں کی آزمائش اس زمانے میں سابقہ زمانوں کی بنسبت زیادہ سخت، زیادہ پریشان کن ہوتی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو نازل ہوتے ہوئے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں. ہمارا یہ زمانہ بھی ان زمانوں میں سے جن میں فتنے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا کی وساطت سے، انٹرنیٹ کے ذریعے فتنہ ہر گھر میں بلکہ ہر کسی کی جیب میں داخل ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات کہی ہے کہ ایک فتنے سے ڈرایا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. کئی ایک اہل علم نے کہا ہے کہ اس فتنے سے مراد انٹینا ہے، یعنی انٹرنیٹ کی شکل میں، کیبل اور ٹی وی کی شکل میں فتنہ آنے والے وقتوں میں، جیسے ہمارا وقت ہے اس وقت میں فتنہ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے. تو کئی ایک اہل علم نے اس حدیث کا مصداق اسی کو بنایا ہے. اس فتنے میں بہت ضروری ہے کہ مرد شرعی طور پر جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے اس کو پہچانے، اور عورتیں ان پر جو ذمہ داری شرعاً عائد ہوتی ہے اس کو پہچانے. عورت کا ان فتنوں کو پہچاننا، مرد کا ان فتنوں کو پہچاننا تو اہم ہے ہی ہے. عورتوں کا ان فتنوں کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عورت ایک مدرسہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے. عورت انسانی معاشرے کی معمار ہے. اگر عورت ان فتنوں کے متعلق شریعت کی رہنمائی نہ جان، شریعت کی رہنمائی سے، شریعت کے احکامات سے واقف نہ ہو تو عورت جہاں خود گمراہ ہو جاتی ہے اور ان فتنوں میں بہک جاتی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے، اس کے مدرسوں میں پڑھنے والی اس کی اولاد، وہ بھی بگڑ جاتی ہے. یہ فتنے یوں بھی جو ہمارے معاشرے میں پھیلے فتنے ہیں، چاہے ان کا تعلق شبہات کے ساتھ ہے یا شہوات کے ساتھ ہے، جس طرح سے ان فتنوں نے مردوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اسی طرح ان فتنوں نے عورتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. حالانکہ بہت ساری خواتین وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ انٹرنیٹ ہر گھر میں موجود ہے، لہٰذا وہ خواتین بھی اسی طرح ان فتنوں کا شکار ہے جیسے مرد ان فتنوں کا شکار ہے. لہٰذا جس طرح مرد کے لیے لازم ہے وہ ان فتنوں کو پہچانے، عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ ان فتنوں کو پہچانے اور تحفظ اور ان سے تحصن کے لیے، ان سے بچنے کے لیے جو بھی شریعت نے طریقہ کار سکھلایا ہے اس کو خود بھی سیکھے، اور پھر اس کے بعد جن کی تربیت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے ان کی بھی اسی نہج پر تربیت کرنے کی کوشش کرے کہ وہ فتنوں سے محفوظ رہیں. اس موضوع پر کہ خواتین کی فتنوں کے زمانے میں ذمہ داریاں کیا ہیں، بہت سے محاضرات، دروس وغیرہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، اور بعض اہل علم نے اپنی کتابوں اور تالیفات میں بھی اس پر کچھ گفتگو کی ہے. ان محاضرات میں سے ایک محاضرہ یہ ہے جس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، جو یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کا نام ہے واجب المرأة عند الفتن. یہ در حقیقت ایک لیکچر ہے، محاضرہ ہے. شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی انہوں نے یہ لیکچر دیا تھا. شیخ صالح العثیمی سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں. آپ کی کنیت ابو عمر صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی العتیبی. 1971 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور عیسوی ہجری اعتبار سے آپ کی پیدائش 1391 ہجری میں ہوئی ہے. آپ نے سعودیہ کے بہت سارے مشائخ سے پڑھا ہے، جن میں امام ابن باز رحمہ اللہ، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، امام ابن جبرین عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ، شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ، اور اس طرح اسماعیل بن محمد الانصاری رحمہ اللہ، اور شیخ الحنابلہ
عبداللہ بن عبد العزیز العقیل جو بہت بڑے عالم تھے حنبلی فقہ کے، شیخ عبداللہ بن عقیل کے پاس آپ بہت وقت رہے ہیں اور ان سے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہے۔ شیخ بکر ابو زید کے پاس آپ بہت عرصہ رہے، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ شیخ بکر ابو زید بھی بہت بڑے عالم دین تھے سعودیہ کے، فوت ہو چکے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن عقیل بھی فوت ہو چکے ہیں۔ امام ابن باز اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تو معروف ہیں، سعودیہ کے کبار علماء میں سے تھے۔ شیخ صالح العثیمی رحمہ اللہ کے، شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ کی خوبیوں میں سے، امتیازات میں سے یہ ہے کہ آپ نے بہت سے مشائخ سے استفادہ کیے۔ نام تو میں نے چند ایک بتائے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے، اور یعنی یہ صرف کہی جانے والی بات نہیں ہے بلکہ ثابت شدہ بات ہے کہ شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ کے اساتذہ وہ 1000 سے زائد ہیں۔ فی زمانہ کسی کے استاد 1000 سے زائد ہوں، یہ بہت شاذ و نادر ہے۔ پرانے علماء میں ایسے کچھ علماء گزرے ہیں جن کے مشائخ 1000 سے زیادہ ہیں، جیسے ایک عالم گزرے ہیں ابو سعد السمعانی رحمہ اللہ، محدث تھے، ان کے مشائخ 1000 سے زائد ہیں، اور بھی اس طرح چند ایک علماء گزرے ہیں جن کے مشائخ اساتذہ کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے۔ تو ہمارے اس زمانے میں ایسے علماء بہت نادر ہیں جن کے مشائخ کی تعداد اتنی زیادہ ہو۔ ان میں سے ایک شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ بھی۔ شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ نے کئی ایک ممالک کا، علاقوں کا سفر کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب تک آپ کی شخصیت میں پختگی نہیں آ گئی، آپ کے علم میں پختگی نہیں آ گئی، آپ عمر کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے پختگی کو نہیں پہنچ گئے، آپ نے منصب تدریس نہیں سنبھالا۔ آپ سعودیہ کی بعض جامعات سے پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے کویت، یمن، تیونس، مراکش، موروکو جس کو ہم بولتے ہیں، وہاں، اور اسی طرح ہندوستان، افغانستان، ان علاقوں کا سفر بھی کیا ہے۔ آپ کے جو بر صغیر کے علماء میں سے جن علماء سے آپ نے استفادہ کیا ہے، ان میں ہمارے پاکستان کے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ اسی طرح عبد الغفار حسن رحمہ اللہ جو اسلام آباد سے جن کا تعلق تھا، اور اسی طرح عزیز زبیدی رحمہ اللہ، عبد الخالق الرحمانی رحمہ اللہ، اور اسی طرح ایک انڈیا کے عالم دین ہے عبد الوکیل بن عبد الحق الہاشمی، مکہ مکرمہ میں ہی ہوتے ہیں، کافی عمر رسیدہ ہیں، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ ہمارے لاہور کے بہت بڑے عالم جو فوت ہو چکے ہیں، شیخ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، جن کا فتاوی بھی ہے، فتاوی ثنائیہ مدنیہ اردو میں۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بہت بڑے عالم دین تھے۔ شیخ صالح العثیمی نے شیخ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ تو آپ کے بہت سارے، بلکہ آپ کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے 40 فائدۃ من رحلۃ الہند، جس میں آپ نے اپنے ہندوستان کے سفر نامے سے متعلق چند اہم باتیں اور 40 نقاط کی شکل میں لکھی ہیں، بہت مفید ہے۔ تو بہرحال آپ نے بہت سارے مشائخ سے استفادہ کیا ہے، جن میں بر صغیر کے بھی بہت سارے علماء ہیں۔ تو یہ شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ کے امتیازات میں سے ہے۔ آپ میں سے جو لوگ، جو طالبات عربی زبان جانتی ہیں، بہت مناسب ہو کہ اگر وہ کچھ ویڈیوز وغیرہ سن کر کچھ علم کی باتیں کچھ سنتی ہیں، تو وہ شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ کو سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے، آپ کا علم بہت مرتب ہے، بہت پختگی ہے علم میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ابتکار دیا ہے۔ دور حاضر کے جو عصری تقاضے ہیں تعلیم و تعلم کے، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ تقریباً 300 سے زائد کتابیں شیخ حفظہ اللہ نے پڑھائی ہیں، اور ان میں سے اکثر انٹرنیٹ پر آپ کی تعلیقات سے موجود بھی ہیں، اور بہت ساری کتابیں تو PDF بھی میسر ہیں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر آپ کے محاضرات، اور ٹویٹر پر آپ کی ٹویٹس اور شارٹ کلپس وغیرہ وہ تو یعنی بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو بہرحال ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بہت طالب علموں کے لیے آپ کے دروس اور محاضرات اور تالیفات بہت زیادہ مفید ہیں۔ یہ جس کتاب کو ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک محاضرہ لیکچر ہے جو آپ نے دیا تھا، واجب المرأہ عند الفتن کے نام سے۔ تو محاضرہ کسی طلبہ میں سے کسی نے اس محاضرے کو ٹائپ کر لیا، تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور عرب طلبہ کے ہاں تو یہ بڑی معروف بات ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے علم کو لکھ لیتے ہیں۔ کتنے
طلبہ ایسے ہیں جو اپنے اساتذہ کے منہ سے کہی ہوئی ایک ایک بات لکھ لیتے ہیں۔ ایک عالم دین تھے شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے شاگردوں میں ایک عالم ہے عبد الرحمن بن قاسم۔ تو یہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کے پاس پڑھتے تھے، تو جو کچھ وہ لکھواتے تھے شرح کرتے تھے کسی کتاب کی تو اس کو لکھتے جاتے، حتیٰ کہ اگر ان کے شیخ نے ایک کتاب کو ایک سے زائد مرتبہ پڑھا ہے تو انہوں نے اس کتاب پر شیخ کی تعلیقات کو ایک سے زائد مرتبہ لکھا ہے۔ ایک کتاب اگر انہوں نے 10 مرتبہ پڑھائی ہے تو ہر مرتبہ انہوں نے شیخ نے جو کچھ بتایا اس کو لکھ لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ تو اسی طرح آدمی کو اپنے مشائخ سے، علماء سے علم لینے پر حرص رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی اپنے مشائخ اور علماء سے سنا جائے اس کو قلم بند کر لیا جائے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ بھی آپ کا ایک محاضرہ لیکچر تھا، تو اس کو کسی طالب علم نے لکھ لیا ہے، اور اسی کا یہ فائدہ ہے کہ آج ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے علاوہ جانے کتنے لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا۔ تو لکھ لینے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور اس سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا اس سے زیادہ ممکن ہو جاتا ہے وسیع پیمانے پر۔ اس محاضرے کا نام ہے واجب المرأة عند الفتن۔ واجب کا معنی ذمہ داری، المرأة کا معنی عورت، اور زمن الفتن مطلب ہے فتنے کے زمانے میں۔ فتنہ فتنتن کی جمع ہے، فتنہ ابتلاء اور امتحان کو کہتے ہیں۔ اظہری رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب اللغہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں الفتنۃ الابتلاء والامتحان، فتنہ ابتلاء اور امتحان کو کہتے ہیں۔ اسی سے عربی زبان میں کہتے لفظ بولتے ہیں فتنت الفضة والذهب، کہ میں نے سونے اور چاندی کو آگ پر پگھلایا، تاکہ ان میں فرق ہو جائے کہ کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یومہم علی النار یفتنون، کہ انہیں اس دن یعنی قیامت کے روز آگ پر انہیں جلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ذکر کیا وہ یفتنون، تو اصل میں الفتنہ ابتلاء اور آزمائش کا نام ہے۔ جو زمن الفتنہ یا فتنہ کا معنی ہے آزمائش والا زمانہ، یعنی جس میں انسان کو گمراہ کرنے والی چیزوں کی بہتات ہو، اور فتنے شبہات بہت زیادہ پھیل چکے ہوں کہ انسان میں اس کی آزمائش کڑی اور سخت ہو جائے۔ مؤلف فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آپ نے اپنی کتاب کو بسملہ اور حمدللہ سے شروع کی ہے۔ بسملہ یعنی بسم اللہ کہنے سے، اور حمدللہ معنی یعنی الحمدللہ کہنے سے۔ تو واللہ اعلم محاضرہ میں نے جو صوتی شکل میں ہے، ریکارڈڈ ہے، وہ میں نے نہیں سنا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ سنت یہ ہے کہ جو رسالے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے، اور جو کچھ انسان خطبے کی شکل میں بیان کرتے ہیں، لیکچر کی شکل میں، اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب خط لکھتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا نام شروع میں ذکر کرتے، یعنی بسم اللہ سے شروع کرتے، بسم اللہ سے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے واللہ اعلم کہ شیخ کا محاضرہ حمدللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہی اس کی ابتدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس مناسبت سے شروع میں ذکر کی گئی کہ بعد میں اس محاضرے کو لکھ لیا گیا ہے۔ تو یوں چونکہ یہ اصل میں محاضرہ تھا، لیکچر تھا، خطبہ تھا، تو ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے، اور بعد میں چونکہ اس کو کتاب کی شکل دے دی گئی اس لیے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ دیا گیا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں اما بعد۔ اما بعد کا ترجمہ کچھ نہیں کیا جاتا، بس اما بعد کو اما بعد ہی کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو اصل موضوع سخن ہوتا ہے، اصل گفتگو کا موضوع ہوتا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اما بعد کہا جاتا ہے۔ تو اما بعد مقدمے کے بعد اما بعد اصل مقصود کی طرف منتقل ہونے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ اما بعد کو فصل الخطاب بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت اور فصل الخطاب عطا کیا۔ اس فصل الخطاب کے بارے میں کئی ایک مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد اما بعد، یعنی جب آپ گفتگو کرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تو اس کے بعد یہ کلمہ کہتے۔ تو یہ اختلاف ہے کہ سب سے پہلے یہ اما بعد کس نے کہا، کس نے یہ اسلوب شروع کیا۔ بعض کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام نے ہی شروع کیا، بعض کہتے ہیں سب سے پہلے اسے داؤد علیہ السلام نے کہا ہے، بعض کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے، بعض کہتے ہیں یعرب بن قحطان نے کہا ہے، بعض کہتے ہیں قس بن ساعدہ نے کہا ہے، بعض کہتے ہیں صحبان بن وائل نے کہا ہے۔ معروف یہی ہے کہ صحبان بن وائل جو خطباء العرب میں سے ایک ہیں، عرب کے بڑے بڑے جو نامور خطیب تھے ان میں سے ایک تھے۔ تو آپ نے یہ اسلوب عرب میں جاری کیا کہ اما بعد کہا۔ نبی علیہ السلام سے میں اما بعد کہنا ثابت ہے، صحیح بخاری میں اور دیگر روایات اور دیگر حدیث کی کتابوں میں متعدد ایسی احادیث موجود ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے اما بعد کہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اما بعد کہنا یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلقنا لعبادتہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وجعل العبادۃ فرضا علی الرجال والنساء، اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کو مردوں اور عورتوں دونوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكُلُّ أَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، تو لوگوں میں سے، بندوں میں سے ہر کوئی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان بن جائے۔ مؤلف نے شیخ نے اس ٹکڑے میں دو باتیں کہی ہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت مرد و عورت دونوں پر فرض ہے، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ ہر کسی پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی نوع ہے مرد اور عورت، تو دونوں جنسوں کو انس کا لفظ شامل ہے، لہٰذا دونوں پر لازم ہوا، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال الظاهرة والباطنة، من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں، افعال ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت ہیں۔ تو عبادت دوسرے لفظوں میں عبادت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو کرنے کا نام ہے، اور اس کے عناصر یا اجزائے ترکیبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے آگے مکمل طور پر تواضع اختیار کرتے ہوئے ادا کیا جائے، جھک جائے آدمی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے آگے، اور غایت درجے کی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ تو ان چیزوں سے مرکب جو اللہ رب العزت کا حکم مانا جاتا ہے اس کا نام عبادت ہے۔ دوسری بات مؤلف نے یہ کی ہے اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو مؤلف نے اس سے استدلال کیا ہے کہ تمام لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ قرآن کریم کی اور بھی بہت سارے نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو اسے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جس شخص نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، اس کے علاوہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اسلام تھی۔ تو بہرحال قرآن کریم میں بہت ساری نصوص پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہر کسی پر یہ لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو اختیار کر لے۔ یہی انبیاء کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی دین کی کوئی گنجائش نہیں۔
مؤلف فرماتے ہیں وقد عقد اللہ عز وجل رابطۃ الولایۃ بین المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے ولایت والا تعلق جوڑ دیا ہے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے درمیان، واشرکہم فی الامر والنہی، اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں بھی انہیں سانجھا بنا دیا ایک دوسرے کا، یعنی اہل ایمان مرد و خواتین ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ ولایت کا معنی یہ ہے جو اللہ رب العزت نے جس ولایت کا تذکرہ کیا ہے آیت کریمہ میں، یعنی ولایت کا معنی قرابت، تعلق۔ تو ولایت سے مراد ہے القرابۃ المبنیۃ علی الایمان والتناصر والتآلف، یعنی ایسی قرابت، ایسا تعلق جس کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کی بدولت ہی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنا ہے، اس کو ہم اخوت ایمانیہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ان کا بعض کا اولیاء ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ عن قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب غلبے والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے درمیان، مرد و خواتین کے درمیان ولایت کو ثابت کیا۔ تو یہ ولایت ایمانیہ ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ مومن مرد اور خواتین ایک دوسرے کے لیے خیر پسند کریں اور ایک دوسرے کو برائی سے منع کریں اور نیکی کا حکم دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہل ایمان کی بعض صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں وجعل الشرع مرتبۃ الرجال والنساء واحدۃ فی الحلال والحرام، شریعت نے مرد و خواتین کا درجہ حلال و حرام میں یکساں بنایا ہے، والامر والنہی، اور امر و نہی میں بھی یکساں ہی قرار دیا ہے۔ ففي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، اس حدیث میں جسے امام ابو داود نے اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے عبید اللہ کی حدیث سے، یہ عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب ہے، عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، وہ قاسم بن محمد سے بیان کرتے ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں، معروف ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، آپ سے 2210 احادیث روایت مروی، عائشہ رضی اللہ عنہا سے 2210 احادیث مروی، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں سوائے اس کے نہیں، عورتیں شقائق الرجال، مردوں کی مثل۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ شقائق لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں شقائق الرجال کا معنی ہے ای نظائرهم وامثالهم کأنہن شققن منہن، کہ عورتیں مردوں کی مثل ہیں، مردوں جیسی ہیں، کأنہن شققن منہم، گویا عورتوں کو مردوں سے ہی نکالا گیا ہے۔ گویا امام ابن الاثیر رحمہ اللہ، امام ابن الاثیر بہت بڑے لغت کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کسی حدیث میں مشکل لفظ آ جائے تو اس کا معنی دیکھنا ہو تو یعنی اس کتاب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے اردو زبان میں ہم اردو کے کسی لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے اردو کی قاموس اور فرہنگ وغیرہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں معنی، اسی طرح عربی زبان میں بھی بعض لفظ مشکل اور نامانوس ہوتے ہیں تو ان کو غریب الفاظ بولتے ہیں، تو ان الفاظ کا عربی میں ہی معنی دیکھنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر۔
اس کتاب میں صرف وہ مشکل الفاظ ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور آثار سلف میں واقع ہوئے ہیں بس۔ تو امام ابن الاثیر رحمہ اللہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں شقائق کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، مثل بتانے کے لیے۔ شقائق شق سے ہے نا، کس چیز کو دو حصوں میں ٹکڑوں میں کر دینا ہے، ایک چیز کو کے دو حصے بنا دینا۔ تو جب ایک ہی چیز کے دو حصے بنائے جاتے ہیں تو ان دونوں کی اصل ایک جیسی ہوتی ہے نا، تو وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ جیسے کھجور کی دو پھانکیں ہوں تو ظاہر ہے وہ ایک جیسی ہوں گی، ملتی جلتی ہوں گی۔ تو عورتیں مردوں کی مثل ہیں، کیونکہ دونوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور عورت کو مرد سے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے حوا کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا گیا، آپ کی پسلی سے پیدا کیا گیا، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا شقائق۔ تو معنی اس کا ہے کہ عورتوں جیسی۔ تو یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ شریعت میں جتنے بھی احکامات وارد ہوئے ہیں، قاعدہ قانون یہ ہے کہ ان تمام احکامات میں عورتیں مردوں کی مثل ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ اور اس قاعدے کی دلیل بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے انما النساء شقائق الرجال۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے، آپ اسے یاد بھی کر لیں تو فائدہ بھی ہوگا۔ تو کیونکہ یہ یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ پیش آتا رہتا ہے احکامات سے متعلق، کہ بعض لوگ عورتوں سے متعلق اگر کوئی حکم ہو تو یہی اصرار کرتے رہتے ہیں کہ خواتین سے متعلق خاص دلیل بتائیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسا کہا ہو۔ تو شریعت قواعد پر بڑی توجہ دیتی ہے، اصول اور کلیات شریعت بتلاتی ہے تاکہ معاملہ سمجھنے میں آسان ہو جائے اور ضبط اور یاد ہو جائے۔ تو شریعت نے قاعدہ قانون دے دیا انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کی مثل ہے، یہ قاعدہ قانون۔ اب اگر کوئی شریعت کا ایسا حکم ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے یا مردوں کے ساتھ خاص ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں الگ سے دلیل چاہیے ہوگی، وگرنہ ہر چیز اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق ہے، اور وہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی مانی دی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا عورتوں کو بھی حکم دیا ہے۔ ہاں یہ اشکال باقی رہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور مردوں کی جنس کو خطاب میں غالب کیوں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب مردوں کو کرتا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، اس لیے کہ مرد وہ سلطان اور بادشاہ کی مانند ہے، عورتیں مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح جیسے شریعت نے بچوں کو نہیں بڑوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ بچے وہ بڑے بچوں سے عمل کرواتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کروایا ہے۔ تو یہ کوئی اشکال کی بات نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں فالاحکام الشرعیۃ التي لعباد اللہ یشترک فیہا الرجال والنساء، وہ شرعی احکام جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، ان میں مرد و خواتین دونوں مشترک ہیں، دونوں شریک ہیں ان میں۔ ولا یخرج الرجال عنها الا بدلیل، مرد اس سے بغیر دلیل کے خارج مستثنی نہیں ہوتے۔ ولا یخرج النساء عن احکام منها الا بدلیل، عورتیں ان میں سے کسی بھی حکم سے بغیر دلیل کے مستثنی نہیں ہوتی۔ فتارة يكون الحكم مشتركا بين الرجال والنساء، کبھی تو حکم مرد و خواتین دونوں میں مشترک ہوتے ہیں، جیسے مثلا جیسے نماز ہے، روزہ ہے، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ اسی طرح توحید ہے، عقیدہ ہے۔ وتارة يكون الحكم للرجال فقط، کبھی حکم صرف اور صرف مردوں کو ہوتا ہے، جیسے نماز کی جماعت کرانا ہے مردوں کو، اذان دینا ہے، جہاد کرنا ہے، اسی طرح حکمرانی ہے تو وہ مردوں کے لیے۔ تو بعض اوقات احکامات کچھ ایسے ہیں کہ مردوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وتارة يكون الحكم للنساء فقط، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احکامات صرف عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، جیسے بچے کو دودھ پلانے کے مسائل ہیں، وہ عورتوں سے متعلق، عورتوں کے ساتھ خاص ہیں بس۔ تو اصل یہ ہے شریعت کے اکثر احکامات ایسے ہیں جو مرد و خواتین دونوں کے لیے۔ ہاں شاذ و نادر ایسے بھی ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ احکامات مردوں کے لیے ہیں اور کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَرَنَا الشَّرْعُ الْحَكِيمُ بِأَن نَّسْتَوْصِيَ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور حکمت سے لبریز شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے بِأَن نَّسْتَوْصِيَ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ ہم عورتوں کے ساتھ خیر والا معاملہ کریں۔ نستوصیہ کا مطلب ہے یعنی ہم ان کے ارادہ کرنا یا وصیت کو قبول کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں وصیت کی ہے، ان سے اچھا اور بھلائی کا ارادہ کرنے کا حکم دیا، تو حدیث بھی مؤلف نے آگے درج کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ خیر والا بھلائی والا معاملہ کریں، فی تہذیبہن و اصلاحہن و دعوتہن، ان کی تہذیب میں،
یعنی تربیت میں، ان کی اصلاح کرنے میں، ودعوتہن اور ان کو دعوت دینے میں۔ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ صحیحین میں میسرہ کی حدیث سے مروی ہے، وہ ابو حازم سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں کے ساتھ خیر والا معاملہ کرو۔ تو استوصوا کا معنی یہ ہے کہ بھلائی کرنا اور خیر چاہنا۔ فرماتے ہیں مؤلف کہتے ہیں وَكُلُّ أَحَدٍ يَتَنَاوَلُهُ هَذَا الْخِطَابُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَسْتَوْصِيَ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور ہر کوئی جس کو بھی یہ خطاب شامل ہے اسے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے۔ وَمِن جُمْلَةِ هَؤُلَاء، اور ان لوگوں میں سے حَمَلَةُ الْعِلْمِ، علم کو اٹھانے والے بھی، یعنی علماء بھی، حاملین علم بھی ان لوگوں میں، یعنی حاملین علم بھی ان لوگوں میں جنہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کریں۔ مؤلف فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن يَتَعَاهَدُ النِّسَاءَ بِإِرْشَادِهِنَّ وَنُصْحِهِنَّ وَتَوْجِيهِهِنَّ إِلَى مَا يَنفَعُهُنَّ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ۔ تو بلا شبہ مناسب یہ ہے کہ حاملین علم یعنی علماء وہ عورتوں کی رہنمائی کرنے میں، ان سے خیر خواہی کرنے میں، اور جو کچھ انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والا ہے وہ انہیں سکھانے میں عورتوں کا خیال رکھا کرے۔ تو اس پیرائے میں یہ بات ہے کہ علماء جس طرح مردوں کو دعوت دیتے ہیں، اسی طرح کچھ وقت یا کچھ حصہ اپنی دعوت میں سے وہ عورتوں کے لیے بھی خاص کرنا چاہیے۔ اور کوئی شک نہیں کہ عورت کی تربیت وہ انتہائی اہم امور میں سے، ایک عورت کی اصلاح وہ پورے گھرانے کی اصلاح ہوتی ہے۔ مؤلف کہتے ہیں وَأَصْلُ هَذَا مِنْ هَدِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چیز کی اصل وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہے۔ فَإِنَّهُ خَصَّ النِّسَاءَ بِجَعْلِ يَوْمٍ عَلَى حِدَةٍ لَهُنَّ فِي تَعْلِيمِهِنَّ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی تعلیم میں علیحدہ سے ان کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا تھا عورتوں کے لیے۔ ففي صحيح البخاري من حديث ابن الأصبهاني عن نبي صالح السمان عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فواعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن۔ صحیح بخاری میں ابن الاصبہانی کی حدیث ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ۔ آپ ابو صالح السمان سے بیان کرتے ہیں، ابو صالح کا نام ہے ذکوان السمان یا الزیات۔ سمان کا معنی گھی بیچنے والا، الزیات کا معنی تیل فروش۔ آپ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان، معروف صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خواتین کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلبنا علیک الرجال، ہم پر آپ پر ہمارے متعلق مرد غالب آ گئے، یعنی مرد ہی آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی وقت نہیں بچتا جس میں ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں۔ فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، تو آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک دن کا وعدہ کر لیا۔ لَقِيَهُنَّ فِيهِ، تو آپ اس میں انہیں ملے۔ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں احکامات ارشاد فرمائے، حکم دیا انہیں نیکی کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا ہے، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، کیا خواتین کے لیے انہیں علم دینے کے لیے کیا خواتین کے لیے علیحدہ سے دن مقرر کیا جائے گا۔ مؤلف فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں والمقصود منه توجیہهن الى ما ينفعهن مما يناسب حالهن، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ جو چیزیں عورتوں کو فائدہ دینے والی ہیں ان کے مناسب حال، اس میں خواتین کی رہنمائی کی جائے۔ فإن الشرع رتب الخطاب الشرعی للرجال على حال، شریعت نے بعض صورتوں میں شرعی خطاب کو صرف مردوں کے لیے مرتب کیا ہے، بعض میں وللنساء على حال، اور بعض شکلوں میں صرف خواتین کے لیے، وللرجال والنساء معا على حال ثالثة اخرى، اور مرد و خواتین دونوں کے لیے بعض تیسری شکلوں میں۔
تو اس میں یہ بات ہے کہ خواتین کے لیے اگر کوئی دن خاص کر لیا جائے جس میں خواتین کی تعلیم اور ارشاد کا سلسلہ ہو اور انہیں تعلیم دی جائے، دعوت کا کام کیا جائے عورتوں کے حوالے سے، تو یہ مناسب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَحْتَاجُ النِّسَاءُ فِيهَا إِلَى الْهِدَايَةِ وَالتَّبْصِيرِ وَالْإِرْشَادِ وَالتَّعْلِيمِ، ان امور میں سے جن میں عورتیں ہدایت کی اور رہنمائی کی اور تعلیم دینے کی محتاج ہوتی ہیں، تِلْكَ الْفِتَنُ وَالْحَوَادِثُ وَالنَّوَازِلُ الْمُدْلَهِمَةُ الَّتِي تُحِيطُ بِنَا وَتَتَقَلَّبُ فِيهَا بِلَادُ الْمُسْلِمِينَ صَبَاحَ مَسَاءَ لَيْلَ نَهَارَ، وہ فتنے اور پیش آمدہ مسائل اور سخت تاریخ پیش آمدہ فتنے ہیں، التی تحیط بنا، جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، وتتقلب فیہا بلاد المسلمین، اور جن سے مسلمانوں کے علاقے دوچار ہیں، صباح مساء لیل نہار، صبح و شام، دن رات۔ یعنی شیخ فرمانا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کی عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے، فی زمانہ عورتوں کو جن چیزوں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک فتنوں سے متعلقہ شرعی احکامات ہے، کہ عورت اس میں بصیرت پر ہو کہ ان فتنوں کے زمانے میں عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے کیسے محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں شیخ فرماتے ہیں والبیان الذي يكون للنساء في مثل هذه المسائل لا يراد منه ذلك الخطاب الذي يوجه للرجال ايضا، تو وہ بیان جو ان مسائل میں، ان جیسے مسائل میں خواتین کے لیے ہوتا ہے، لا يراد منه ذلك الخطاب الذي يوجه للرجال ايضا، اس سے وہ خطاب مراد نہیں ہوتا جو مردوں کو کیا جاتا ہے، بل ينبغي ان يكون لهن خطاب فيه انباہ الى امور تلزمهن، بلکہ مناسب یہ ہے کہ عورتوں کو وہ بات کہی جائے، فيه انباہ الى امور، جس میں ان کو ایسے معاملات سے متعلق آگاہ کیا جائے، تلزمهن، جو ان پر لازم ہے، تارة تختص بهن فلا يشاركهن الرجال في ذلك، کبھی تو وہ معاملات عورتوں سے خاص ہوتے ہیں، مرد بھی اس میں شامل نہیں ہوتے، وَتَارَةً يَكُونُ لَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ مُشَارَكَةً، اور کبھی خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی شریک ہوتے ہیں، لَكِنَّ النِّسَاءَ يَحْتَجْنَ إِلَى مَزِيدِ تَأْكِيدٍ فِي فَهْمِ هَذَا الْأَمْرِ الْمُتَعَلِّقِ بِتِلْكَ الْفِتَنِ وَالنَّوَازِلِ وَالْحَوَادِثِ الْمُدْلَهِمَةِ، لیکن عورتیں مزید اس معاملے کو سمجھنے میں محتاج ہوتی ہیں جو ان فتنوں اور ان پریشانیوں اور ان پیش آمدہ مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں شیخ حفظہ اللہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے کہ فتنوں سے متعلق جو تعلیم مردوں کو دی جاتی ہے، بعین ہی وہی تعلیم خواتین کو نہیں دی جاتی، اس لیے کہ خواتین سے شریعت کا فتنوں میں وہ مطالبہ نہیں ہے جو شریعت کا مطالبہ مردوں سے شریعت کا مطالبہ فتنوں کے زمانے میں کچھ اور ہے، اور خواتین سے شریعت کا مطالبہ فتنوں کے زمانے میں اور ہے۔ اس پوری کتاب میں شیخ حفظہ اللہ نے اس معنی کو بتکرار بیان کیا ہے، اور یہ شیخ حفظہ اللہ کے فقاہت میں اور علم کی پختگی میں سے بعض لوگوں نے مرد و خواتین کو فتنوں کے معاملات میں ایک جیسا سمجھ لیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مردوں سے مطلوب ہے وہی خواتین سے مطلوب ہے، لہذا وہ خواتین کو اس طرح کے امور میں داخل ہونے پر ابھارتے رہتے ہیں، اور خواتین کو ایسے معاملات میں الجھائے رکھتے ہیں جن کی وہ نہ طبعاً مکلف ہیں نہ فطرتاً مکلف ہیں، لہذا ان میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عورت اپنی اصل اور اہم ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگ جاتی ہے، لہذا بچوں کی وہ تربیت اور اٹھان ہی نہیں ہو پاتی جو شریعت کا مقصود ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ عورتیں وہ فتنوں میں مردوں کی طرح حصہ لینے والی ہوتی ہیں اور ان میں رائے دینے والی ہوتی ہیں، جسارت کرنے والی ہوتی ہیں، جبکہ عورتوں کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ مؤلف حافظہ اللہ نے سب سے پہلا جو مؤلف حافظہ اللہ 6 اصول بیان کریں گے، سب سے پہلا اصل یا پہلی بات شیخ حافظہ اللہ نے بیان یہ کی ہے کہ عورتوں کو ان فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔
شیخ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ إِرْشَادُهُنَّ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ إِلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْأُصُولِ النَّافِعَةِ بِمَا يُنَاسِبُ الْمَقَامَ وَيَسَعُ الْوَقْتِ۔ تو ممکن ہے کہ اس مجلس میں، یعنی جس میں شیخ محاضرہ دے رہے تھے، لیکچر دیا شیخ حفظہ اللہ نے، کہ اس مجلس میں عورتوں کو چند مفید اصولوں کی طرف رہنمائی کی جائے جو اس وقت اور مقام کے مناسب ہے۔ شیخ فرماتے ہیں الاصل الاول، پہلی اصل، پہلا قاعدہ قانون، حبس المرأة نفسها عن الولوج في شيء من الفتن، عورت کا کسی فتنوں میں سے، کسی بھی فتنے میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو روک رکھے، یعنی فتنوں میں سے عورت کسی بھی فتنے میں اپنے آپ کو داخل نہ کرے۔ مثلا ہمارے ہاں یہ سیاست کا مسئلہ ہے، جمہوری پارٹیاں ہیں، تو عورتوں کی ان میں ضرورت سے زائد دلچسپی جو عورت کو قطعاً زیب نہیں دیتی کہ فلانی پارٹی کو اتنا ووٹ پڑ گیا، فلانی کو اتنا ووٹ پڑ گیا، اور فلانی پارٹی کا فلاں آ گیا، فلاں چلا گیا، فلانے کو جیل ہو گئی ہے، یہ عورتوں کے معاملات نہیں ہیں۔ عورتوں کا ان معاملات میں پڑنا عورتوں کا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے، جس چیز کا شریعت نے عورت کو مکلف نہیں بنایا، عورت کا خام خواہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں الجھانا ہے، یہ کسی طور پر بھی عورت کے لیے مناسب نہیں۔ اسی طرح دیگر مسلمانوں میں ہونے والے فتنوں کے قتال اور لڑائیاں، چاہے وہ دین کے نام پر ہوں، شبہات کے نام پر ہوں، عورت کے لائق نہیں ہے کہ عورت ان میں بذات خود گھسے، اور عورت جیسے کوئی عالم رائے دینے والا ہوتا ہے اس طرح اپنے ان فتنوں میں اپنی رائے دینے والی ہو، یہ عورت کے لیے مناسب نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں فَتَتَحَفَّظُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَن تَدْخُلَ فِي تِلْكَ الْفِتَنِ وَالنَّوَازِلِ وَالْحَوَادِثِ الْمُدْلَهِمَّةِ وَتَحْبِسُ نَفْسَهَا عَنِ الدُّخُولِ فِيهَا۔ تو عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی اس بات سے کہ وہ ان فتنوں میں اور ان پیش آمدہ مسائل میں داخل ہو، وَتَحْبِسُ نَفْسَهَا عَنِ الدُّخُولِ فِيهَا، ان چیزوں میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو روک رکھے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں وَالْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرَانِ، اس چیز کے اس کے سبب دو ہیں، اس کا سبب دو ہیں۔ فرماتے ہیں احدهما عام والآخر خاص، ایک تو عام ہے اور دوسرا خاص ہے۔ فَأَمَّا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْعَامُ، رہا پہلا معاملہ جو کہ عام ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن تَوْفِيقِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ أَن يُجَنِّبَهُ الْفِتَنَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے لیے توفیق میں سے ہے أَن يُجَنِّبَهُ الْفِتَنَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فتنے سے محفوظ رکھے۔ فَلَا يَنبَغِي لِلْعَبْدِ أَن يَجْتَذِبَ الْفِتَنَ إِلَيْهِ، بندے کے یہ لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ آدمی فتنوں کو خود اپنی طرف کھینچے۔ بل اللائق بمقام العبودیة ان يحبس المرء نفسه عن الفتن، بلکہ مناسب یہ ہے کہ بلکہ بندگی کے مقام کے لائق یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فتنوں سے روک رکھے، وان يتحرز منها، اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھے، وان ينأى بنفسه عما يدعوه الى الخوض والدخول فيها، اور آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ان فتنوں میں داخل ہونے اور ان میں غور و خوض کرنے کی دعوت دیتی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہیے۔ ایک دلیل مؤلف نے بھی ذکر کی ہے شیخ حافظہ اللہ نے، اس کے علاوہ بھی دیگر دلائل موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دجال کے بارے میں سنے فَلْيَنْأَ عَنْهُ، تو وہ اس سے دور رہے، اس کے پاس نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پاس وہ شبہات دیکھے گا، تو شبہات دیکھے گا تو بعض اوقات ان شبہات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بھی فتنوں کے متعلق جو رہنمائی کی ہے، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو آنے والے فتنے ان کے بارے میں فرمایا کہ حلس البیت بن جائے آدمی، یعنی آدمی اپنے گھر کی چٹائی بن جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے ہوں گے جن میں کھڑا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھ رہنے والا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، یعنی جو فتنے میں جتنا کم حصہ لے رہا ہوگا نا اتنا ہی وہ بہتر ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی فتنے میں کم داخل ہونے والا اور فتنے میں کم دلچسپی لینے والا ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری زمانے کی بات کی جس میں فتنے کی لڑائیاں ہوں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار توڑ دینے کا کہا ہے۔ بعض روایات میں آپ نے فرمایا لکڑی کی تلوار بنا لو اپنی، یعنی جس سے کوئی قتل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ فتنوں میں جن میں حق واضح نہیں ہے، دنیا کی لڑائی ہوتی ہے، دنیا کی خاطر لوگ جیتے مرتے ہیں، اور شبہات کی لڑائی ہوتی ہے، مناسب ہی ہوتا ہے کہ ان سے دور رہا جائے۔
تو جب مردوں کے لیے شریعت پسند یہ کرتی کہ مرد ان فتنوں میں دور رہنے والا ہو، تو عورتوں کے لیے شریعت یہ کیسے پسند کر سکتی ہے کہ عورت ان فتنوں میں بھاگ کر گھسنے والی ہو، دلچسپی لینے والی ہو، اور کبھی ایک چینل کھولے اور کبھی دوسرا چینل، اور کبھی ایک فیس بک کا ایک پیج، اور کبھی ٹویٹر، اور کبھی کچھ، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ یہ فتنے مردوں کو جہاں ایک حد سے بڑھ کر اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، تو وہاں خواتین کو بالاولیٰ اس سے دور رہنا چاہیے۔ قدرے نہیں عورتوں کے مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو فتنوں سے محفوظ رکھا ہے وہ گھر کی چار دیواری میں اور فتنوں سے محفوظ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے کفران جیسی چیز ہے، کفرانی نعمت میں سے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت کو پریشانی اور آزمائش سے بدل دے، جس میں انسان کے لیے کوئی خیر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو یا خاتون کو اپنے گھر میں رکھا ہے جہاں وہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہے، لیکن وہ گھس کر ان فتنوں کی طرف سر اٹھاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی ان فتنوں کی طرف سر اٹھانے سے منع کیا اور فرمایا کہ جو سر اٹھائے گا تو یعنی فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے جائیں گے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حتی الامکان ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم پر اپنے آپ کو لازم پکڑو، اگر تم ہدایت یافتہ ہوگے تو جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیت ہوا متبعا، جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور فرمایا اعجاب المرء بنفسه، کہ آدمی اپنا جو ہے نا اپنی بات کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، خود پسندی کے شر میں مبتلا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ وہ وقت ہے جس میں تمہیں دوسرے کی گمراہی کچھ نقصان نہیں دے گی۔ تو جب معاملہ کچھ ایسا ہو فتنوں کا، تو عورت کو یہ کیسے زیب دے سکتا ہے کہ عورت ان فتنوں کی طرف سر اٹھائے اور تجسس رکھے کہ مجھے بھی خبریں ہوں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وعند ابی داود وغیرہ من حدیث اللیث بن سعد عن معاویہ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبیر عن ابیہ عن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ انہ قال، ابو داود وغیرہ میں لیث بن سعد رضی اللہ رحمہ اللہ کی حدیث سے، وہ معاویہ بن صالح سے بیان کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن جبیر سے، وہ اپنے والد سے، ان کے والد کا نام ہے جبیر بن نفیر الحضرمی، وہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایم اللہ، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایم اللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک خوش بخت ہے وہ جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، بے شک خوش بخت ہے وہ جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، بے شک خوش بخت ہے وہ جسے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں شیخ فرماتے ہیں وَأَعَادَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، تعظیما لہو، یعنی اس بات کو بہت بڑا بتاتے ہوئے، فَالسَّعَادَةُ كُلَّ السَّعَادَةِ بِأَن يُجَنَّبَ الْمَرْءُ الْفِتَنَ رَجُلًا وَامْرَأَةً الْفِتَنَ، تو تمام تر خوش بختی تو یہ ہے کہ آدمی مرد ہو یا عورت وہ فتنوں سے بچا لیا جائے۔ تو یہ تو ہے ایک عام سبب جس کے باعث خواتین کو اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ الْآخَرُ فَهُوَ خَاصٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْأَةِ، اور جو دوسری چیز ہے، دوسرا سبب ہے، وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ وَهُوَ طَبِيعَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهَا، وہ عورتوں کی وہ طبیعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کی ہے، یعنی عورت کی نرم مزاجی، عورت کا مزاج۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصَائِصِ فِي حَالِهَا مَا لَيْسَ لِلرَّجُلِ، کہ عورت کے اپنے حالات میں کچھ وہ خصائص ہے جو مرد کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ هَذَا شَيْئًا سِلْبِيًّا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ عورت میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہے، بل قد يكون شيئا ايجابيا في امور، بلکہ بعض چیزوں میں ایک مثبت معاملہ ہے، وان يكون سلبيا في امور اخرى، اور بعض دیگر چیزوں میں یہ سلبی ہے۔
فالمرأة جعل الله عز وجل لها من تكوينها في خصالها وأخلاقها وعاطفتها ما ليس للرجل. تو عورت کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پیدائش میں، اس کی خصلتوں میں، اس کے اخلاق میں اور اس کی جذباتیت میں ایسا کچھ بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا لما القت بولیدہا موسیٰ علیہ السلام کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے موسیٰ کو دریا میں ڈالا تھا فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بالکل کھوکھلا سا ہو گیا، جیسے اس میں کچھ بھی نہیں، یعنی سوائے موسیٰ علیہ السلام کی فکر کی. ان کادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، قریب تھا کہ وہ اس بارے میں ظاہر کر دیتی، یہ راز اگل دیتی، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ان کے دل کو مضبوط کر دیتے لتكون من المؤمنین، تاکہ وہ اہل ایمان میں سے ہو جائے. تو فرماتے ہیں فالحال التي ذكرها الله عز وجل عن ام موسى من فراغ قلبها وشدة لوعتها وتعلقها بولدها لما القته في اليم امتثالا لامر الله انها لشدة ما وجدت من الحرقة والألم كادت ان تبين عن ذلك، کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ ان کا دل بالکل پریشان تھا اور بہت گہرا اور سخت تعلق تھا ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اس کی فکر انہیں کھائی جا رہی تھی جب اسے دریا برد کیا، دریا میں ڈالا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، کہ انہیں اتنی سخت اس کی تکلیف محسوس ہوئی، قریب تھا کہ وہ اس راز کو اگل دیتی. ولكن اللہ عز وجل ربط على قلبها وثبتها لتكون من المؤمنین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا، ثابت قدم رکھا تھا کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو جائیں. فطبیعۃ المرأة لا يصلح معها ان تلج في الفتن، تو عورت کی طبیعت ہی اس حال کے لیے مناسب نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو فتنوں میں داخل کرے، وتخوض غمارها، اور فتنوں کی گہرائی میں غوطہ زن ہو جائے، اور فتنوں کی میں کوئی اپنی جگہ تلاش کرے، کوئی بات کرنے کی یا کوئی عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا، حال کے قریب تھا کہ اس پریشانی کو وہ کا اظہار کر دیتی، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بول ڈالتی کہ میں نے انہیں دریا میں ڈالا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. تو شیخ نے اس سے استدلال یہ کیا کہ عورتیں راز چھپانے میں کمزور ہوتی ہیں، جب ان کی فکر کسی چیز سے جڑ جاتی ہے تو قریب ہوتا ہے کہ وہ اس کا زبان سے اظہار کر دے، اور یہ مشاہدے اور تجربے کی چیز ہے. عورتیں عاطفیت اور جذباتیت کا پہلو ان میں غالب ہوتا ہے، وہ راز چھپانے والی نہیں ہوتی، اور یہی ایک سبب ہے، بہت سارے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو فتنوں میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، کہ بعض اوقات کوئی شخص جو فتنوں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اگر اس کے راز اور معاملات عورت جان لے تو ممکن ہے کہ عورت ان امور کا اظہار کر کے تو وہ سارے معاملات کی بساط کو لپیٹ دے اور معاملہ وہ بالکل بدل کر رہ جائے. اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں، حقیقتاً ایسا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات عورت اپنی اس عاطفیت کی وجہ سے اپنا کوئی بہت بڑا نقصان کر لیتی ہے. معروف بات ہے، کسی عورت کے بچے کو کسی سانپ نے کاٹ لیا تو علاج معالجے کے لیے اسے جب لے کر گئے ہاسپٹل، تو ڈاکٹر نے یہ کہا دوائی وغیرہ دینے کے بعد کہ 12 گھنٹے تک بچے کو پانی نہیں دینا، یہ بچہ بلکے گا، پانی مانگے گا، روئے گا، لیکن اسے پانی نہیں دینا. تو بچے کی دیکھ بھال کرنے والی ماں تھی، بچے کے پاس تھی، تو بچے کو پیاس لگی، بچے نے پانی مانگنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ بچے کی پیاس بڑھتی گئی، شدید تر ہوتا گیا اس کی طلب. تو ماں تھی، اس نے کہا تھوڑا سا پانی پلا دینے سے کیا ہو جائے گا. اس نے بچے کو پانی پلایا، بچے میں وہ زہر جس کا اثر ختم ہونا تھا، وہ زہر کا اثر بجائے ختم ہونے کے جسم میں پھیلا، سرایت کیا اور بچہ فوت ہو گیا. تو عورت بعض اوقات ایسے شدید معاملے کو برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے کتنے سارے معاملات عورتوں سے چھپا لیے جاتے ہیں کہ قریب ہے کہ عورتیں ان رازوں کو افشا کر دیں. بلکہ مسلم امہ کے عام معاملات جو سب کی مصلحت اور معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو بہت بڑے امور ہیں. ایک گھر تک کا معاملہ یا خاندان تک، فیملی تک کے معاملے میں کتنے سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو مرد اپنی خواتین سے چھپا لیتے ہیں.
اس لیے کہ مرد یہ جانتا ہے کہ وہ عورتوں کی سیاست میں سے نہیں ہے، یعنی عورت کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت مزاج ایسا نہیں بنایا کہ وہ ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے بنائی گئی، اس لیے عورت کی طبیعت اس وظیفے اور اس ذمہ داری کے مناسب حال بتائی گئی ہے جس کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ لہذا عورت اپنے آپ کو اس فطرت کے خلاف جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اس طبیعت کے خلاف جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، چلا کر خام خواہ اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالے۔ عورت کے لیے مناسب اور انسب یہی ہے کہ عورت پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں شریعت کی جانب سے، وہ عورت انہیں بھرپور طریقے سے ادا کرنے والی ہے۔ تو بہرحال یہ جو پہلا اصول ہے یہ ہے کہ عورت حتی الامکان فتنوں میں اپنے آپ کو ڈالنے سے اجتناب کرے گی، فتنوں سے جتنا دور عورت اپنے آپ کو رکھ سکتی ہے عورت اپنے آپ کو دور رکھے گی۔ شیخ فرماتے ہیں الاصل الثانی، دوسرا قاعدہ، اشتغال المرأة بوظیفتها فی الحیاة اما او اختا او زوجتا او بنتا، زندگی میں عورت اپنی ذمہ داری ادا کرے گی، وہ ماں ہونے کے اعتبار سے اس کی کوئی ذمہ داری ہے، یا بہن ہونے کے اعتبار سے، یا بیوی ہونے کے اعتبار سے، یا بیٹی ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا، کہ ہم نے ان کی معیشت کو، زندگی کو، دنیا کی زندگی میں ان کو تقسیم کر رکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں ومن وجوہ هذه القسمة، اس تقسیم کی شکلوں میں سے ایک یہ بھی ہے ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل منا ذریۃ آدم رجالا وجعل منا نساء، کہ اللہ رب العزت نے ہم میں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے مرد بھی پیدا کیے ہیں، عورتیں بھی پیدا کی ہیں، وجعل للرجل وظائف وجعل للنساء وظائف، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کے لیے کچھ خاص وظائف مقرر کی ہیں، ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کچھ خاص ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ والمرأة في الحياة تكون أما وتكون أختا وتكون زوجة وتكون بنتا، اور عورت زندگی میں کبھی ماں کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں۔ فينبغي أن تعي وظيفتها في هذه الحياة، تو مناسب یہ ہے کہ عورت اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے سمجھے۔ وما الذي رتبه الشرع الحكيم في تلك الوظيفة المناسبة لحالها حال كونها أما أو كونها أختا أو كونها زوجة أو كونها بنتا، اور شریعت نے اس کی صورت میں کون سی ذمہ داری اس پر عائد کی ہے، مرتب کی ہے، اس کے ماں ہونے کی حالت میں، بہن ہونے کی حالت میں، بیوی ہونے یا بیٹی ہونے کی حالت میں۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اور لفظ صحیح بخاری کے امام زہری رحمہ اللہ کی حدیث سے مروی ہے، وہ سالم بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرما رہے تھے کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فالامام راع، امام بھی ذمہ دار ہے یعنی حکمران، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ، عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتها، اور اس سے اس کی اپنی رعیت ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالمرأة فی بیت زوجها مسئولۃ عن رعیت ذلک البیت، عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس گھر کی ذمہ داری سے متعلق جواب دے، ای عن الوظیفۃ التي علقها اللہ عز وجل بذمتها، یعنی اس وظیفے سے، اس ذمہ داری سے متعلق اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کیا ہے۔ وہی وظیفۃ الزوجیہ، اور یہ زوجیت والا وظیفہ ہے، وہ زوجیت والی ذمہ داری یعنی بطور بیوی ہونے کے جو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے۔ کیف ترعاها، کہ وہ کیسے اس ذمہ داری کو نبھائے، وتقوم بها، اور وتؤديها على احسن وجه يرضى به اللہ سبحانہ وتعالی عنها، کیسے اس ذمہ داری کا خیال کرے، اسے نبھائے، اور کیسے بہترین صورت میں اس کو ادا کرے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہو جائے۔ وقل مثل هذا في وظيفتها عند كونها اما او اختا او بنتا، اور اسی جیسی بات اس شکل میں، اور اسی جیسی بات
عورت کی اس ذمہ داری سے متعلق بھی کہو جو عورت کے ماں یا بہن یا بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس پر عائد ہوتی ہے۔ شیخ حافظہ اللہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد و خواتین کی دو جنسیں، اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو دو جنسیں بنائی ہیں، مرد اور خواتین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی مرد کی الگ سے ذمہ داریاں بنائی ہیں، عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذمہ داریاں بنائی ہیں۔ عورت زندگی میں کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس میں سے ہر شکل میں کچھ خاص ذمہ داریاں اس پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں جنہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ان میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد و خواتین وہ ایک جیسے ہیں اور مرد و خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے، جو ذمہ داریاں مرد پر عائد ہوتی ہیں عورت بھی مرد کے ساتھ ان ذمہ داریوں میں شریک ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عورت پر عائد کی ہیں مرد کو عورت کے ساتھ ان ذمہ داریوں میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ مرد و عورت کے تعلق کا یہ کوئی شرعی تصور نہیں ہے، مرد و عورت کی ذمہ داریوں کا یہ شرعی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ مغربی تصور ہے۔ شرعاً اللہ تعالیٰ نے عورت کو مخصوص وظائف اور ذمہ داریوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو مخصوص ذمہ داریوں اور وظائف کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر کسی کی کچھ حدود بنائی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور دونوں میں رشتہ وہ تکامل والا ہے۔ جیسا کہ شیخ حافظہ اللہ نے پیچھے عورت کی طبیعت کے حوالے سے بات کہی تو کہا کہ یہ ہر وقت کوئی منفی چیز نہیں ہے، یہ عورت میں جذباتیت اور عاطفیت، اس لیے کہ مرد و خواتین میں تعلق وہ تکامل والا ہے کہ مرد سے عورت کی تکمیل ہوتی ہے اور عورت سے مرد کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی حدود میں دخل اندازی شروع کر دیں تو معاشرہ اور خاندان میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ عورت اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں میں ہی مصروف رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کی۔ لہذا عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حرص اور لالچ میں رہے کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے باہر نکلے، اور اسے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ کوئی دقیانوسی چیزیں لگیں، اور وہ یہ سمجھے کہ جدیدیت اور ماڈرنزم کے خلاف ہے، اور فی زمانہ اس 21ویں صدی میں عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ عورت گھر میں بیٹھی رہے۔ ایک دیندار اور دین کو سمجھنے والی عورت کو ایسا سمجھنا قطعاً زیب نہیں دیتا۔ عورت کا سب سے کمال یہ ہے کہ عورت اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ فی زمانہ عورت کے لیے 3 چیزیں چیلنج بن چکی ہیں کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرے۔ ایک عورت کی نسوانیت، دوسرا عورت کی ممتا، اور تیسری حیا۔ یہ تینوں چیزیں عورت کے لیے فی زمانہ چیلنج ہیں، اور سب سے زیادہ عورت کو جن چیزوں میں شیطان اور اس کے حواریوں کی طرف سے پھسلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہی 3 چیزیں کہ عورت حتی الامکان اہل مغرب کی کوشش ہے کہ عورت سے نسوانیت کو ختم کر ڈالا جائے، حتیٰ کہ نسوانیت عورت کے لیے گالی بن جائے، اور اس نسوانیت کے برخلاف اگر عورت کوئی کردار ادا کرتی ہے تو اس کی تعریف کیجیے۔ مثلا عورت کا موٹر سائیکل چلانا، پائلٹ بن جانا، عورت کا انجینئر بن جانا، عورت کا سپورٹس میں شمولیت اختیار کرنا، یعنی عورت کے لیے قابل تعریف چیزیں ہوں۔ اسی طرح عورت کا ویٹ لفٹنگ کرنا، بھاری وزن اٹھانا، اور ہمارے ہاں ایک فلم بھی بنائی گئی صنف آہن کے نام سے کہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، تو اصل میں یہ صنف آہن ہے، یعنی سخت جان ہے۔ تو یہ عورت کی نسوانیت کے خلاف ہے، یہ کوئی قابل تعریف باتیں نہیں ہیں، لیکن اس پراپوگنڈے کے ذریعے عورت کی نسوانیت کو توڑا جاتا ہے، اور اسے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے قابل تعریف یہ نہیں ہے کہ تم میں یہ زنانہ پن غالب ہو، بلکہ تمہارے لیے قابل تعریف یہ ہے کہ تم ان چیزوں میں مرد کے شانہ بشانہ ہو۔ لہٰذا ایک عورت اگر موٹر سائیکل چلاتی ہے تو وہ جرأت سے کہتی ہے کہ مجھے موٹر سائیکل چلاتے کوئی ڈر نہیں لگتا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد اتنے سارے مرد ہیں۔
عورت پر جب وہ گھر سے باہر نکلے تو صرف یہی خوف نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد مرد ہیں تو وہ کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھیں گے یا اسے تکلیف دی جائے گی، بلکہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک فطری حیا رکھی ہے یا زنانہ پن اور نسوانیت رکھی ہے جو اسے ان طرح کے کاموں سے روکتی ہے کہ میں عورت ہو کر مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں مردوں کی طرح موٹر سائیکل چلانے والی ہوں، قطع نظر اس کے ارد گرد اس کے بھائی ہوں، اس کا باپ ہو، اس کے دیگر قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن عورت کی نسوانیت پھر بھی اسے اس سے باز رکھے گی کہ میں مردوں کی طرح کیسے موٹر سائیکل چلاؤں۔ جیسے ایک مرد جب وہ مرد ہے تو اسے یہ زیب ہی نہیں دیتا، اس کی مردانگی اس کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ ایسا معاملہ سر انجام دے جو عورتوں کے امور میں سے اسے اپنے نفس سے ہی حیا آتی ہے، تو ایسے عورت کو بھی آنی چاہیے، لیکن عورت کی نسوانیت کو پراپوگنڈے کے ذریعے اور اس کے میڈیا کے ذریعے مختلف طور طریقوں سے اس کی نسوانیت کو اس کے لیے عیب بنا دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو عورت کے لیے چیلنج ہے، جس کی حفاظت کرنا عورت کے لیے از حد ضروری ہے، وہ عورت کی ممتا ہے۔ عورت پر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد کی ہے، یہ بڑی ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کی توحید وغیرہ اور فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ عورت کا بطور ماں اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ فی زمانہ عورت کے لیے بہت معیوب بنا دیا گیا ہے کہ تم صرف ایک ماں ہو بس، یعنی تمہاری کیا ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم نے ایک عورت کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد تم نے بچے کو جننا ہے، پھر اس کے بعد تم نے دودھ پلانا ہے بچے کو، پھر تم نے اسی کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جو عورت کے بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے اور عورت کے محاسن میں سے، خوبیوں اور مناقب میں سے تھا، اسے عورت کے لیے گالی بنا دیا گیا ہے اور معیوب امر بنا کر دکھا دیا گیا ہے اس کو، اور جو عورت کے لیے فضیلت تھا اسے عورت کے لیے تحقیر اور عورت کے لیے ایک ذلت والا معاملہ بنا کر دکھا دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ عورت جتنی اچھی ماں ہوگی، جتنے احسن انداز سے بچے کی پیدائش سے لے کر بچے کی تربیت تک کے جتنے معاملات ہیں، جتنے بہتر انداز سے ان کو سر انجام دینے والی ہوگی، اتنی مقابل تعریف ہوگی کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، جن مقاصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، ان میں سے ایک بڑے مقصد کو اس نے اچھے طریقے سے نبھایا ہے اور اس نے صالح اور نیک اور اچھے افراد امت کو عطا کیے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس پر اتنا اجر رکھا ہے کہ عورت بچہ جننے کے دوران اگر فوت ہو جاتی ہے تو اسے شہادت کا درجہ ہے، اور اللہ رب العزت نے حسن سلوک میں عورت کو مرد سے کہیں مقدم رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی شریعت میں ماں کے بہت سارے فضائل نازل فرمائے ہیں۔ تو عورت کا ماں ہونا عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے اور عورت کے فضائل میں سے، جبکہ اسے معیوب بنا دیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی حفاظت کرنا عورت کے لیے بہت ضروری وہ عورت کی حیا ہے، اور عورت کی حیا کو کس طرح تلبیس اور فتنوں کے ذریعے اس کی حیا کو مخدوش کیا جا رہا ہے، وہ مخفی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ جو ایک ٹکڑا پیرا رہ گیا وہ انشاءاللہ مکمل کر کے پھر کچھ دیر نماز کا وقفہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں وَإِذَا عَقَلَتِ الْمَرْأَةُ وَظِيفَتَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ، عورت ان صورتوں میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے، أَدْرَكَتْ أَنَّ اللَّائِقَ بِهَا هُوَ اشْتِغَالُهَا بِوَظِيفَتِهَا فِي الْحَيَاةِ، تو عورت سمجھ جائے گی کہ عورت کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ زندگی میں اپنی انہی ذمہ داریوں میں مصروف رہے۔ وعلمت بعد ذلك أن اشتغالها بوظيفتها في الحياة وأداءها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ينأى بها عن الخوض في غمار الفتن، تو عورت جان لے گی کہ وہ زندگی میں ان فتنوں میں ان ذمہ داریوں میں مصروف ہوگی اور انہیں ان صورتوں میں ادا کرے گی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو وہ فتنوں میں غوطہ زن ہونے سے اپنے آپ کو دور رکھے گی۔ فإن المرأة تؤدي تلك الوظيفة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه لن تجد وقتا للقيل والقال،
کہ جو عورت اس ذمہ داری کو اس طرح نبھانا چاہتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، لن تجد وقتا للقیل والقال، تو وہ ادھر ادھر کی باتوں کے لیے کوئی وقت ہی نہیں پاتی کہ ادھر ایسے ہو گیا ادھر ویسے ہو گیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، والمشاغبات فی الافعال والاحوال، اور مختلف قسم کے معاملات اور احوال کی اکھاڑ پچھاڑ میں پڑھنے کا اس کے بعد وقت ہی نہیں ہوتا۔ فإنها مشغولة بتلك الوظيفة عن العبث في غيرها، وہ اس ذمہ داری میں مصروف ہونے کی وجہ سے دیگر بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو الجھانے سے اسے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو جو عورت اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں مصروف ہے اس کے پاس کہاں وقت بچتا ہے؟ جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر اولاد جیسی نعمت دی ہے تو اس کے پاس اولاد ہے، شوہر ہے، کیسے ممکن ہے کہ اگر وہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھتی ہے تو وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کے پاس وقت ہو اتنا سارا کہ وہ ان فتنوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والی ہو؟ یقیناً جب کوئی عورت ان فتنوں میں دلچسپی لیتی ہے تو جتنی وہ دلچسپی لے رہی ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اتنا ہی وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں غفلت کا شکار ہوتی ہے اور کوتاہی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا وقت ایک وقت میں دو جگہ صرف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی دو دل نہیں بنائے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، لہذا لازم ہے کہ عورت اپنی تمام تر توجہ وہ ان چیزوں کی طرف موڑ رکھے جو اللہ رب العزت نے اس پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔